اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، صدق اللہ العظیم۔ باغباں آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، باغباں آزاد ہے، صحن چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوست کو اپنا وطن آزاد ہے۔ قابل سخت تعظیم و تکریم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز پاکستان کی یوم آزادی کی اس پروقار اور رشک بہار تقریب میں آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے قیام پاکستان سے تحفظ پاکستان تک علماء و مدارس کا کردار۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس نعرے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور روئے زمین پر ریاست مدینہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ سامعین اکرام، ہمارا پیارا وطن پاکستان، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جس طرح ہر عوام و خواص اور پیر و جوان نے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کی، وہی قیام پاکستان سے تحفظ پاکستان تک علماء و مشائخ اور ان دینی مدارس کی لازوال و تابرات خدمات تاریخ کے ماضی کا جوبر ہے، جن کا تذکرہ کیے بغیر ہماری قومی و ملی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ سو بار سنبھالا ہے ہم نے اس ملک کے گیس میں مرہم کو، 100 بار سنبھالا ہے ہم نے اس ملک کے گیس میں مرہم کو، یہ اہل دلوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان سے بہت پہلے 1928 میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ حکیم الامت مجدد دین و ملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مسلم و غیر مسلم دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست کا تخیل و تصور پیش کیا اور اسلامی مملکت کا سنہرا اور روشن خواب دیکھتے ہیں۔ بعد ازاں تحریک پاکستان کی ایسی بھرپور تاریخ و سرپرستی فرماتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال ہوا کہ تحریک پاکستان میں آپ کے ساتھ علماء و مشائخ نہیں ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہندوستان کی ایک ایسی علمی، روحانی اور عقلی شخصیت ہے کہ اگر ان کے علم و تقویٰ کو ترازو میں ایک بلدے میں رکھا جائے اور ہندوستان کے تمام علماء کے علم و تقویٰ کو ترازو کے دوسرے بلدے میں رکھا جائے تو ان کا علم و تقویٰ بڑھ جائے گا، اور وہ ہے علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ تو پھر مجھول لوگوں، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے انتقام پر نازل کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان روز پاک نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان روز پاک نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراثل دین کے بانی۔
یہ بیان